بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ آج درس قرآن کورس کا سبق نمبر 5 ہے۔ اس سبق کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ بات بتانے والا ہوں، اگر آپ قرآن مجید کے مشکل الفاظ کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ مشکل الفاظ حل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے درس قرآن دینا، قرآن مجید کا درس دینا مشکل الفاظ کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، تو آج کا سبق آپ کے لیے بہت اہم ہونے والا ہے۔ اگر آپ اس سبق کے اندر میں آپ کو ایک قیمتی مشورہ دوں گا، ایک قیمتی بات بتاؤں گا جس کی بنیاد پر آپ کے لیے مشکل الفاظ حل کرنا کوئی مشکل نہیں رہیں گے، بلکہ آپ کے لیے درس قرآن دینا آسان ہوگا، اور آپ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے، اس بات پر عمل کرتے ہوئے آپ مشکل الفاظ کو اچھی طرح آسان کر لیں گے، اور بالکل آسان کر کے آپ لوگوں تک اللہ رب العزت کے اس پیغام کو پہنچا پائیں گے جو پیغام اللہ رب العزت نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اگر آپ ان مشکل الفاظ کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مشکل الفاظ کو کیسے حل کرنا ہے، تو آئیے اس سبق کو آخر تک دیکھیں، اور اس سبق کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کر لیتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کوئی سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے اس کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں، تاکہ آپ کا کوئی سبق مس نہ ہونے پائے، اور آپ کے جتنے دوست احباب سیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو ان کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں، اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک بھی ضرور کیا کریں، اور اگر کوئی مسئلہ درکار ہے تو کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کر لیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، جس طرح میں خطابت کورس کرا رہا ہوں، الف سے لے کر یہاں تک مکمل گائیڈ کر رہا ہوں، ایک بات پر ایک سبق بنا رہا ہوں، تو ایسے ہی درس قرآن بھی انشاءاللہ العزیز میں آپ کو مکمل گائیڈ کر کے بتاؤں گا۔ اس کے اندر بھی ایک بات بتاؤں گا، الف سے لے کر یہاں تک مکمل گائیڈ کروں گا۔ جس طرح ہمارے اسباق اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں میں کیسے محنت کے ساتھ ایک بات پر ایک سبق بنا رہا ہوں۔ پہلے سبق کے اندر درس قرآن کے پہلے سبق کے اندر میں نے درس قرآن کی اہمیت و ضرورت بتائی تھی۔ دوسرے سبق کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کسی مخصوص صورت کا یا مخصوص رکوع کا درس دینا چاہتے ہیں تو آپ کیسے دیں گے، اگر کسی مخصوص عنوان پر آپ درس دینا چاہتے ہیں تو آپ کیسے دیں گے۔ تیسرے سبق کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درس قرآن کے لیے آپ قرآن مجید کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے۔ چوتھے سبق کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درس قرآن کے لیے آپ قرآن مجید کا شان نزول کیسے بیان کریں۔ اب 5واں سبق ہے، اس سبق کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مشکل الفاظ کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے اندر جو سبق نمبر 6 ہوگا، اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملتے جلتے الفاظ آپ نے کیسے حل کرنے ہیں، ان کے لیے آپ کو کون سی کتب مفید ثابت ہوں گی۔ تو اگلے سبق نمبر 6 کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، ایک چیز کو گائیڈ کروں گا۔ تو آج مشکل الفاظ پر بات کرنا چاہتے ہیں، تو مشکل الفاظ کو حل کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جو مشکل الفاظ کی وجہ سے پریشان ہو کر انہوں نے درس دینا بھی چھوڑ دیا، یہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اگر آپ بھی ان درس دینے والوں میں سے ہیں کہ مشکل الفاظ کی بنیاد پر آپ نے درس دینا چھوڑ دیا ہے، تو آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو اب دوبارہ آپ درس کی ترتیب بنائیں، درس دینا شروع کریں۔ تو اس کے اندر میں آپ کو ایک کتاب بتانے والا ہوں، تو اس کتاب کو آپ خرید لیں یا نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل کے اندر رکھ لیں، تو اس کا مطالعہ کریں، تو آپ کے لیے مشکل الفاظ کوئی مشکل ہی نہیں رہیں گے بلکہ بالکل آسان ہو جائیں گے۔ ویسے تو آپ بہت ساری تفاصیل سے ان مشکل الفاظ کو حل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم منٹو سیکنڈوں کے اندر مشکل الفاظ کو حل کر لیں، تو آپ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفردات القرآن لے لیں، تو یہ کتاب انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اس کے اندر مشکل الفاظ کی تشریح کی گئی ہے، تو بہت اچھے انداز کے ساتھ اور آسان انداز کے ساتھ مشکل الفاظ کو سمجھایا گیا ہے۔ تو اگر آپ درس دینا چاہتے ہیں اور مشکل الفاظ کی وجہ سے پریشان ہیں، تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب مفردات القرآن یہ لے لیں، اس کا مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ تو
آج کے سبق کے اندر ہم نے سیکھ لیا کہ مشکل الفاظ کے لیے ہمیں کون سی کتب پڑھنی چاہیے اور کون سی کتب سے ہمیں مشکل الفاظ کو حل کرنا چاہیے۔ تو اگر آج کا سبق ہمارا پسند آیا تو اس کو لائک کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں، اور اگر کوئی مسئلہ درکار ہے تو کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ ابھی کے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔